إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخليلك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة روى أهل السنن رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج. کتاب التوحید کا 20واں باب، باب ما جاء ان الغلو فی قبور الصالحین یصیرها اوثانا تعبد من دون اللہ. صالحین کی قبروں میں غلو کرنا ان قبروں کو بت بنا دیتا ہے جس کی اللہ کے علاوہ پرستش کی جاتی ہے. گویا پوجی جانے والی قبریں بت ہیں. یہ زبردست تحذیر ہے، چتاونی ہے، تخویف ہے، خوف دلایا گیا کہ امت قبر کے فتنے میں مبتلا نہ ہو. اور قبر کا فتنہ اور کوئی سا بھی دین میں فتنہ غلو یا تقصیر کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. شیطان بہت چالاک ہے. کسی شخص کے اندر دیکھتا ہے کہ دین سے بہت رغبت ہے، عبادت، زہد و تقوی کی طرف اس کا بہت میلان ہے، تو اس کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ جتنا کچھ شریعت میں ہے اتنا تمہارے لیے کافی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، چونکہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، تم اور اس سے بڑھ کے کرو، اتنا تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا. تو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر عبادت کا شوق ہے، تو اس شوق کو اتنا بڑھاتا ہے کہ شریعت اس کے شوق کے سامنے چھوٹی پڑ جاتی ہے. اور اگر دیکھا کہ کوئی آدمی دین بیزار ہے، دنیا دار ہے، گناہوں کی طرف اس کی بڑی رغبت ہے، تو شریعت سے اتنا بغض اس کے اندر پیدا کرتا ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت کی ادائیگی کے لیے بھی وہ وقت نہیں نکال پاتا. سوچتا ہے کہ وقت کا ضیاع ہے. کون روزہ رکھے؟ اللہ نے کیا کمی دی ہے کہ ہم روزہ رکھیں؟ اس طریقہ سے دین بیزاری اس کے اندر عام ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ وہ ملحد مرتد ہو جاتا ہے، یا صرف نام کا مسلمان رہ جاتا ہے، اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. تو شیطان کسی کو غلو کے ذریعے ہلاک کرتا ہے اور کسی کو تنقیص کے ذریعے. فتنہ بہت بڑا ہوتا ہے غلو کا. جو آدمی دین بیدار ہے، عام آدمی، ارے اس کو دین سے کچھ لینا دینا نہیں، ارے یہ نام کا مسلمان ہے، ارے یہ بہت بڑا بے ایمان ہے، سود خوار ہے، ایسا کہتا ہے. لیکن اگر غلو پسند آدمی ہے، نہایت بدعتی ہے، لیکن تسبیح کا دانہ لیے ہوا ہے، لمبا چوڑا دانہ لیے ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، جو اولاد و وظائف پڑھ رہا ہے وہ بھی شرک کیا ہے، لیکن عام آدمی بہت بڑا بزرگ، ارے یہ پہنچا ہوا ہے. تو عام انسان گمراہ ہوتے ہیں غلو پسندوں سے. اسی علماء نے لکھا ہے کہ غلو کا فتنہ تقصیر اور تنقیص کے فتنے سے بہت بڑا ہے تو دونوں ہی فتنہ، اور دونوں ہی دین بیزاری ہے، لیکن منفی اثرات غلو پسندوں کی طرف سے امت پر، معاشرے پر زیادہ برے پڑتے ہیں. بہرحال صالحین کی قبروں میں غلو کرنا اس کو بت بنا دیتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر سجدہ کرنے سے منع فرمایا، قبر کو جائے عبادت بنانے سے منع فرمایا. چاہے اس کے اوپر مسجد تعمیر نہ کی جائے، آپ اس کو مسجد کا نام نہ دو، لیکن اگر آپ وہاں سجدہ کرتے ہو، اللہ ہی کے لیے نماز پڑھتے ہو، لیکن وہ ہوئی سجدہ گاہ، کیونکہ ہر وہ جگہ جہاں انسان سجدہ کرے وہ مسجد ہے. جو علت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری روئے زمین مسجد بنائی گئی ہے، یعنی جہاں جہاں آدمی سجدہ کرے گا اس کے لیے مسجد ہوگی. اور مسجد ایک مخصوص عمارت کو بھی کہتے ہیں جو اجتماعی شکل میں نماز ادا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے. لیکن اگر وہ شکل نہ بھی ہو، اگر آپ کسی میدان میں نماز پڑھتے ہیں، اسٹیشن پہ نماز پڑھتے ہیں، ایئرپورٹ پہ نماز پڑھتے ہیں، جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں اس وقت وہ آپ کے لیے مسجد ہے. تو یہ ہے اصل
فتنہ اور سبب جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر سجدہ کرنے سے منع فرمایا کہ آدمی رفتے رفتے شرک میں مبتلا ہو جائے. یہ علت بالکل نہیں ہے کہ قبر کی جگہ ناپاک ہے، جیسا کہ میں نے ایک مجلس میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. اور پھر انبیاء اور صالحین کی قبریں، اور صالحین کو جانے دیجئے کہ ان میں سے کن کی قبریں ہیں تازہ اور کن کی قبریں نہیں ہیں، کن کی لاش محفوظ ہے اور کن کی نہیں ہے، یہ تو غیب کا معاملہ ہے، اللہ جانے. لیکن انبیاء کے متعلق تو بالکل واضح ہے کہ ان کا جسم تر و تازہ ہوتا ہے، زمین ان کے جسم کو گلاتی نہیں، کھاتی نہیں. اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے سے منع فرما رہے ہیں اور اپنی قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے منع فرما رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ علت اور وجہ سجدہ گاہ نہ بنانے کی یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ ناپاک ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ فتنے کا ذریعہ، شرک میں پڑنے کا ذریعہ. یہاں اس جگہ صاحب کتاب نے سنن کے حوالے سے مسند احمد کی روایت ہے، نسائی کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور بھی کئی دیگر کتب احادیث کے اندر حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والی خواتین پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی. قبروں کی زیارت کرنے والی خواتین پر لعنت فرمائی، کیونکہ عورتیں جب قبر کی زیارت کریں گی تو خود بھی فتنے میں پڑیں گی اور دوسروں کو بھی فتنے میں ڈالیں گی. اپنی ذات سے، اپنی آواز سے، اپنی حرکت سے زندوں کو فتنے میں ڈالیں گی، اور پھر روئیں گی بھی، چلائیں گی بھی، ندب و نیاحت کریں گی. تو یہ چیز بھی ہے. اور عورتوں کے ذریعے قبروں پر جو فتنہ جگتا ہے وہ محتاج بیان نہیں. سجی سجائی قبروں پر خواتین کا آنا جانا، مرد و زن کا اختلاط، اور اس کے نتیجے میں جو فتنے رونما ہوتے ہیں دنیا جانتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ملت کی حفاظت فرمائے، ملت اسلامیہ کے دین کی حفاظت فرمائے، ان کے عقیدے کی حفاظت فرمائے. تو عورتیں مردوں کو اذیت پہنچاتی ہیں روگا کر، آہو بکا کر کے، اور زندوں کو فتنہ میں مبتلا کرتی. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے والی خواتین پر لعنت بھیجی. حدیث کی سند میں اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن انشاءاللہ حدیث صحیح. علامہ سلیمان بن عبداللہ صاحب و تحصیل العزیز الحمید، جو اس کتاب التوحید کے عظیم شارح ہیں اور صاحب کتاب کے پوتے ہیں، اور جتنے شرح اس کے بعد آئے ہیں کتاب التوحید کے، وہ سب کے سب فائدہ حاصل کرتے ہیں تحصیل العزیز الحمید سے. گویا تحصیل العزیز الحمید اس کتاب کی اساسی اور بنیادی شرح. انہوں نے صحیح کہا ہے، اور دوسرے بھی علماء نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. کچھ علماء کہتے نہیں، عورتیں قبر کی کبھی کبھی زیارت کر سکتی ہیں. حدیث ہے لعن اللہ زوارات القبور، اللہ کی لعنت ہو کثرت سے زیارت کرنے والیوں. تو کبھی کبھی اگر زیارت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ موت کی یاد آئے گی، آخرت کی یاد آئے گی. اس طرح کی باتیں بعض علماء کہتے ہیں کہ مبالغہ کے صیغے کے ساتھ حدیث صحیح ہے، زائرات القبور کے ساتھ حدیث صحیح ہے، لیکن کوئی حرج نہیں ہے. زوارات القبور مبالغہ کا صیغہ استعمال ہے، اس کو زائرات القبور کے معنی میں کر لیجئے. مبالغہ کا صیغہ غیر مبالغہ کے معنی میں بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پر بہت بڑا ظالم نہیں ہے. کیا چھوٹا ظالم ہے؟ کم تر درجے کا ظالم ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ سرے سے ظالم نہیں ہے. ظلم اس کی شان کو، اس کی ذات کو زیب نہیں دیتی. تو ظلام ظالم کے معنی میں، زوارات زائرات کے معنی میں. قبر کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت. قبر کی زیارت کا فلسفہ یا حکمت یہ ہے کہ موت کی یاد آئے، مردوں کی بخشش کی دعا کی جائے. یہ ہے مسنون زیارت، کہ آدمی جا کر کے مردوں کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرے اور اپنی موت کو یاد کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوروا موتاکم فإنھا تذکرکم الآخرہ، اپنے مردوں کی قبروں کی زیارت کرو، تمہیں یہ زیارت آخرت یاد دلائے گی، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی. تو صاحب قبر پر احسان کرنے کے لیے، اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرنے کے لیے، اور اپنی ذات کو سنوارنے اور سجانے کے لیے کہ ہم کو دنیا سے بے رغبتی ہو، آخرت کی یاد تازہ ہو، قبر کی زیارت ہے. یہ جو حکمت ہے اپنے آپ میں، یہ حکمت عورت گھر میں بھی رہ کر انشاءاللہ حاصل کر سکتی ہے کہ وہ اموات کے لیے، صالحین کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرے، گنہگاروں کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرے، اور اپنی موت کو گھر میں بھی وہ یاد کر سکتی ہے. لیکن وہاں جانے کے بعد ان کی وجہ سے جو فتنہ جنم لیتا ہے، وہ جو عظیم فتنہ وہاں رونما ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ مصلحت ہلکی ہے. اس لیے مفسدت کو دور کرنا اس مصلحت کے حصول کے اوپر مقدم ہے. اس لیے عورتوں کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے کہا کہ سرے سے عورتوں کے لیے قبر کی زیارت جائز ہے. لعن اللہ زائرات القبور. اور یہ جو آیت ہے فزوروہا، اے لوگوں میں نے تم کو قبر کی زیارت سے منع فرمایا تھا، اب آپ فرما رہے ہیں فزوروہا، قبر کی زیارت کرو.
یہ جمع مذکر ہے، خطاب ہے، مردوں کو خطاب ہے. تو اہل علم میں کلام ہے کہ فزوروہا مردوں کے خطاب میں عورتیں شامل ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن اگر عورتوں کو شامل مان بھی لیں کہ زوروہا کے اندر عورتیں شامل ہیں کہ یہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گی، تو یہ حدیث عام ہوئی. اور لعن اللہ زائرات القبور، قبر کی زیارت کرنے والیوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ حدیث خاص ہے. اس لیے عورتیں اس حکم سے مستثنیٰ ہے، ان کے لیے زیارت قبر جائز نہیں، تاکہ نہ وہ خود فتنے میں پڑیں اور نہ دوسروں کو اپنے سے فتنے میں ڈالیں. اس کے بعد اسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں والمتخذین علیہ المساجد والسرج، اور اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر بھی جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے، قبروں پر سجدہ کرتے ہیں. قبر والے کے لیے کریں یا قبر کے اوپر، قبر کے آس پاس اللہ کے لیے سجدہ کریں. اگر قبر والے کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو یہ تو شرک اکبر ہے. قبر کے پاس اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو شرک اصغر ہے، کیونکہ یہ شرک اکبر کا وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے اور لعنت کا سبب ہے، اس لیے فعل حرام ہے. اور اس کی تفصیل الحمدللہ ہم کئی مجلسوں میں سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتخذین علیہ المساجد والسرج، قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے اور قبروں پر چراغ جلانے والوں پر لعنت. تو قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کے تعلق سے تفصیل سے گفتگو آ چکی اور شرعی مسئلہ بھی آپ کے سامنے لایا گیا. انشاءاللہ بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کے ساتھ سنن کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت پڑھ رہے تھے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے. اور آپ نے اس سلسلے کی تفصیلات سنی. علماء کے اختلاف کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا. اختلاف سے بچتے ہوئے بہتر یہی ہے کہ عورتوں کے لیے زیارت قبر کو ممنوع قرار دیا جائے، یہی اولا و افضل لگتا ہے، اللہ اعلم. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان لوگوں پر جو قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، اور لعنت کی ان لوگوں پر جو قبروں پر چراغ جلاتے ہیں. بہرحال باتوں کو سمیٹتے ہوئے کہ سجدہ کرنا ممنوع ہے فتنے سے بچنے کے لیے، تاکہ یہ سجدہ جو قبر کے پاس اللہ رب العالمین کے لیے کیا جا رہا ہے، وہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے آدمی دعا کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں یہ دماغ کے اندر یہ چوٹ بیٹھا ہے کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے، یہاں عبادت اور سجدہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس لیے یہ ہو رہا ہے. اور یہی چیز رفتہ رفتہ شرک اکبر کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے سمجھنا چاہیے کہ یہ کام کیوں لعنت کا بنایا گیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو، آپ کو اور ملت کو قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھے. جو ہمارے پاس وقت بچا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس میں آپ کے ساتھ سوال جواب کریں گے. جن حضرات کے پاس کوئی سوال کرنا ہو غلو کے تعلق سے، قبر کے فتنوں کے تعلق سے، انشاءاللہ تعالی باری باری سے آپ اپنے سوالات پیش کیجیے، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالی بہتر توفیق سے نوازنے والا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا. اگر ہم قبر کی زیارت کے لیے جائیں تو وہاں پر کون سے ایسے اعمال کریں جس میں شرک کی آمیزش نہ پائی جاتی؟ قبروں کی زیارت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ جب تم قبر کی زیارت کرو تو دعا سکھائیے، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، سلامتی ہو. اور ترمذی کی روایت میں السلام علیکم یا اہل القبور، سند میں اس حدیث کے ذوف ہے. اور یہاں پر خطاب بھی اس لیے نہیں کہ مردے سن رہے ہیں، یہ دعائیہ کلمہ ہے. السلام علیکم یہ دعائیہ کلمہ ہے، دعا ہے کہ تم پر سلامتی ہو. اے قبروں کے مکینوں، قبر میں رہنے والوں، اموات کو دعا دے رہے ہیں کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے، ہمارے گناہوں کو بخشے. دعا ہے، دعا. انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے آگے گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور ہم ضرور آپ سے ملاقات کرنے والے ہیں. یعنی ہم بھی مرنے والے ہیں، ہماری بھی منزل قبر ہے. دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا. تو اپنی موت کو یاد کرنا اور اصحاب القبور کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائے رحمت و مغفرت کرنا، یہ زیارت کا شرعی طریقہ ہے. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ جیسے ہم قبروں کی زیارت پہ جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبروں کی زیارت پہ جایا کرو کیونکہ یہ عبرت کا مقام ہے نا. لیکن اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے قبروں پہ جائیں اور ایک یادگار کے طور پہ جائیں تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. اصل میں زیارت قبر
ان کے دعا کے لیے، اصحاب القبور کی دعا کے لیے، مغفرت کی دعا کے لیے اور اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے شریعت کا حکم ہے، عبادت ہے، حسن نیت ہونی چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ صاحب ان کے ہمارے رشتہ داران خوش ہوں کہ ہمارے باپ کی قبر کی زیارت کرنے آیا ہے، ان کو ہمارے باپ سے بڑی محبت ہے اور اس کی وجہ سے دنیاوی کچھ فوائد آپ کو حاصل ہو جائیں اور وہ آپ اپنا ہمدرد سمجھیں، یہ نیری دنیا داری، یہ آخرت کی یاد دلانے کے لیے ہے زیارت قبر۔ اور عام طریقے سے یہ سجی سجائی مرصع اور مزین قبروں پر آدمی موت کو یاد نہیں کرتا۔ اس کے لیے جو گاؤں کی قبر ہے، پرانی قبریں، کھنڈر ہیں، دھسی دھسی قبریں ہیں، جب وہاں آپ جائیں گے تو وہاں کا ایک خوفناک منظر ہوتا ہے۔ اس کو شہر خاموشہ کہتے ہیں، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، سناٹا ہے، قبریں دھسی ہوئی ہیں، کیسے کیسے لوگ آئے آپ کے ذہن میں تصور آتا ہے تو اپنی موت یاد آتی ہے، آدمی پر رقت طاری ہوتی ہے۔ لیکن جہاں قبریں سجی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ لوبان اگربتیاں جل رہی ہیں، عود اور عنبر کے گلال ہیں اور اس طریقے سے خوشبوئیں ہیں جی، اور زرق و برق لباس میں مرد و زن آ جا رہے ہیں اور طبلے کی تھاپڑ قوالی ہے وغیرہ وغیرہ، ایسی جگہوں میں شاید ہی کسی کو اپنی موت یاد آتی ہوگی تو یاد آتی ہوگی، اللہ بہتر جانے دلوں کا حال۔ لیکن عبرت کے لیے قبر کی زیارت ہے۔ آپ نے جیسا کہا کہ یادگار کے طور پر جا رہے ہیں یا صاحب میت کو یا میت کے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی یادگاری چیز نہیں، اپنی موت کو یاد کرنے جا رہے ہیں، ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کے لیے جا رہے ہیں، تب یہ زیارت شرعیہ ہے۔ ان سے کچھ مانگنے نہیں جانا، ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگنے جانا ہے۔ ان سے اگر مانگنے جائیں گے، جیسا کہ زیارت کا لفظ بتا رہا ہے، وہ خاص کے بڑی بڑی نامی گرامی قبروں پر دور دراز سے لوگ جو جا رہے ہیں وہ وہاں ان کو بخشوانے نہیں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ تو یہ سمجھتے کہ وہ بخشائے، ان سے اپنی بخشش کرانے جا رہے ہیں، اپنی آرزویں پوری کرنے جا رہے ہیں، یہ زیارت شرکیہ ہے جی۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، انڈیا جیسی جگہ پہ یہاں پہ جو درگاہیں دکھتی ہیں وہاں پہ کبھی کبھی کوئی مرد لوگ عورت کے کپڑوں میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور عورتوں کی طرح چوٹیاں باندھے ہوئے اور ایسے سب کافی درگاہوں پہ آپ دیکھیں گے ایسے اس طریقے کے لوگ، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ کیا ہوتا ہے؟ بہرحال ہو سکتے ہیں ان کو نام دیتے ہیں، بڑا خوبصورت نام دیتے ہیں مجاذیب کا، مجذوب لوگ ہیں۔ جذب کی کیفیت آ رہی ہے، جو جنون کی ایک قسم ہوتی ہے، جذب جنون کی ایک قسم ہے۔ لباس پڑا گندا ہے، بال پڑا گندا ہے، گردن کے نیچے بال ہے، کمر تک عورتوں کی چوٹی جیسے بال ہیں، اس پہ چوٹی گدھی ہوئی ہے جی، کاکل والے ہیں، زلف والے ہیں جی، دین سے واسطہ نہیں، اور دنیا کتاب و سنت سے دوری کے نتیجے میں ان کو بڑا ولی اللہ سمجھتی ہے اور ان کے واسطے سے کہتی کہ اب آپ بزرگ ہیں، آپ اپنے واسطے سے ہماری حاجت اور مراد صاحب قبر کے پاس پیش کیجیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کریں گے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہو تو وہی دے دیں گے، لیکن آپ چونکہ ان کے مجاور ہیں جی، یہیں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کی بزرگی کا کیا کہنا، لہٰذا آپ کے توسط سے ہم بزرگ تک پہنچتے ہیں، یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بزرگ کا واسطہ، خود بزرگ تک پہنچنے کے لیے ان کے مجاوروں کا واسطہ، اور وہ وہاں جو مجاذیب مجنون قسم کے لوگ گھومتے ہیں گزرتے ہیں، جن کو شاید ایک وقت کی نماز سے بھی واسطہ نہیں ہے جی، پاکیزگی جن کی زندگی میں نہیں ہے، وہ سب گوڑک دھنتے ہیں، شیطان نے ولی کی ولایت کا سودا کروا دیا ہے، قبروں کی تجارت ہو رہی ہے، ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، اقبال نے کہا جی۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو درگاہ میں مانتے ہیں وہ لوگ کوئی ڈیفرنس نہیں کرتے کہ مسجد نبوی اور درگاہ میں کوئی ڈیفرنس نہیں مانتے ہیں، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مطلب جو درگاہ میں مانتے ہیں ان کا جو میجارٹی ہے مطلب تو وہی لوگ جنت میں جائیں گے، وہی فرقہ جنت میں جائیں گے۔ نہیں، بہرحال یہ بات ہمارے درس میں آ چکی ہے کہ مسجد نبوی اور بنی ہوئی دوسری درگاہوں میں بڑا فرق ہے۔ وہ میں نے کہا کہ پہلے مسجد نبوی بنی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 10 سالوں کے بعد، یعنی ہجرت کے 11ویں سال آپ کا انتقال ہوا ہے۔ ربیع الاول میں آپ نے ہجرت کی ہے، ایک ہجری سال میں، اور 11ویں ہجرے میں ربیع الاول کے اندر آپ کی وفات ہوئی، پورے 10 سال کے بعد آپ کی موت ہوئی، انتقال ہوا۔ تو مسجد پہلے سے بنی ہوئی تھی، ایک سیپریٹ حجرہ تھا آپ کا، اس حجرے میں آپ کی موت ہوئی۔ اس کے بعد بھی 70 سال تک، 80 سال تک وہ حجرہ مسجد سے الگ رہا، پیچھے اس کی توسیع ہوئی لیکن وہ حجرہ مسجد میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد مسجد آگے بڑھتی چلی گئی، حجرہ جیسا تھا ویسے ہی ہے، جیسے اس میں ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں زمین پر جیسے پہلے بچھی ہوئی تھی، آج بھی وہی کیفیت ہے۔ وہ قبر نہ اندر سے پکی ہے، 3 مثلث زاویے کی دیواروں سے گھری ہوئی ہے، اس کے اوپر
کسی دور کے اندر لوگوں نے گنبد بنا دیا، وہ لوگ بھی عقیدے کے اعتبار سے بہت اچھے نہیں تھے، تاریخی حقائق کو آپ پڑھیے۔ بہرحال اس کے اوپر کوئی تعمیر نہیں ہوئی، دائیں بائیں مسجد نبوی اب تقریباً 1 میل سے زیادہ لمبی پھیلا دی گئی ہے اور وسعت جاری ہے اس میں، لیکن الحمدللہ اس حجرے کے اوپر کوئی تعمیر نہیں ہوئی یا اس کے اوپر لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ایسی کوئی کیفیت نہیں۔ یہاں تو باقاعدہ قبر تھی، درگاہوں میں جس کا آپ نے ذکر کیا وہاں قبر ہوتی ہے، پھر اس کو پختہ کرتے ہیں، پھر باؤنڈری سے گھیرتے ہیں، پھر اس کے اوپر بہت عالی شان عمارت بناتے ہیں، قبہ بناتے ہیں، اور اس لیے بناتے ہیں کہ اس کی پرستش کریں اور دوسرے لوگوں کو وہاں بلائیں اور اس کے مخصوص ایام میں عرس لگتے ہیں، میلے لگتے ہیں۔ یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ مسجد نبوی میں قبر ہے، تو مسجد میں قبر نہیں ہے، قبر آپ کے حجرے میں ہے، وہ الگ تھی، دائیں بائیں سے مسجد پھیلائی گئی تو وہ حجرہ اب اس باؤنڈری کے اندر آ گیا، لیکن یہ نہیں کہ مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کیے گئے تھے، آپ اپنے حجرے میں دفن کیے گئے تھے۔ یہ گفتگو ہم نے اپنے درس میں کی ہے۔ جی سوال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، کل ایک حدیث میرے سامنے سے گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کا انتقال ہوا اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دینا نہیں ضرور نہیں سمجھا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبر کے پاس جا کر اس کی جنازہ نماز پڑھی۔ ہاں، تو اگر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں نماز پڑھی تو وہ مسئلے کو لے کر ہم بھی کر بالکل سکتے صحیح ہیں۔ سوال ہے، اچھا سوال آپ نے کیا۔ اس حدیث کے مطابق ہم کو عمل کرنا چاہیے، اور کوئی مسلمان کا انتقال ہو گیا ہو اور آپ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہیں، جنازہ حاضرانہ میں، تو اس حدیث کی روشنی میں، جس حدیث کا آپ نے حوالہ کیا حدیث صحیح ہے، آپ قبر پر جا کر جنازہ پڑھ سکتے ہیں، قبر پر چڑھ کے نہیں، قبر سامنے ہے، جنازے کی نماز کے لیے اسپیشل ہے، رکوع سجدے والی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ یا ربی یا اللہ،